جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، حدیثیں جو ہماری فضیلتوں میں ہے، ابھی بھی جا کر پوچھو، وہ حدیث سننے والے اصحاب موجود ہیں۔ دیکھو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو نہ ڈبونا، ورنہ میرے نانا کی شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، تم میرے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم میرے بعد منتشر ہو جاؤ گے، بہت اللہ تم سے انتقام لے گا، تمہیں سکون نہیں ملے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں تباہی سے روکنا چاہتا ہوں۔ اب بھی اگر تم اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو میرے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو جو تم نے شہید کیا ہے، میں جو ہے وہ سارے معاملات معاف کر دوں گا، میرے لیے دین اہم ہے، اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سب سنتے کہہ رہے تھے تو لشکر کے بہت سارے لشکری رونے لگے۔ جب دیکھا کہ امام حسین کے خطبے کا اثر ہو رہا ہے تو شمر نے کہا حسین خطاب کا وقت نہیں، یا تو لڑو یا تو بیعت کرو۔ امام نے فرمایا واللہ میں کبھی اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اللہ کے دین کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا جان بچانے کے لیے۔ اس کے بعد پھر امام نے فرمایا پھر لاؤ، اب اپنے میرے مقابلے میں جس کو لا سکتے ہو لاؤ۔ آپ تاریخ کربلا اٹھا کر کے پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا، دوست دشمن جس نے بھی تاریخ لکھی ہے، جب امام نے فرمایا میرے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہو بھیجو، ان لوگوں نے بچا کر رکھے تھے وہ پہلوان، وہ طاقتور لوگ، لیکن جب امام کے مقابلے میں آنے کی بات آئی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اور جب امام کے مقابلے میں ابھارا گیا کہ جاؤ یزید تمہیں انعام دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو چند قسمت آزمائی کے لیے آئے، ذوالفقار حیدری لہرایا اور شیر خدا کے شیر نے ایک ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے، اور اس کے بعد کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ امام مقابلے کے لیے آگے بڑھے، 3 دن کے پیاسے تھے پھر بھی بفرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرتے تھے۔ امام علی مقام علی جد والی السلام کی بہادری کیا ہے، حیدر کرار کے جنگ کرنے کا انداز کربلا کے اندر شہزادوں نے جو ہے وہ بالکل یاد دلایا، اور امام علی اکبر نے تو اس کی یاد تازہ کی۔ لیکن علی اکبر کے بھی باپ تھے امام حسین، جب آپ کی تلوار چلی، ذوالفقار حیدری چلی تو گیدڑ کی طرح بھاگتے تھے۔ اللہ اکبر، اشقیاء کی فوج سے لوگ اور گاجل مولی کی طرح جو ہے وہ سر کٹتے تھے، یہ حالات تھے۔ لیکن جس وقت ان ظالموں نے دیکھا کہ 3 دن کا پیاسا حسین اللہ اکبر مقابلے پر ہے، ذوالفقار حیدری سروں کو گردنوں کو کاٹ رہی ہے، تو ظالموں نے کہا ایک کام کرو، اس طریقے سے ایک ایک مقابلے کے لیے نہ جاؤ، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے امام علی مقام کو گھیر لیا، سیدہ کا لال چاروں طرف سے گھر گیا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سیدہ کا چاند اللہ اکبر گہنا گیا، اور یہ کیفیت ہوئی اللہ اللہ، روحیں عالم بالا کی طرف بلکنے لگی، روحوں کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی، آسمان تھرا گیا، زمین کا سینہ دہل گیا۔ اللہ اکبر، سیدہ کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، 33 جو ہے وہ زخم تھے، 33 زخم تھے نیزوں کے، 34 گھاؤں تھے تلواروں کے، اور تیروں کا حال تو یہ تھا کہ جسم کا کوئی ایسی جگہ ہو جو تیروں سے خالی ہو۔ اللہ اللہ، ہر طرف سے تیر ہی تیر تھے۔ ایک ظالم کا تیر امام حسین کی پیشانی کی طرف آیا اور پیشانی کو چیر گیا، امام علی مقام پر گشی کی کیفیت طاری ہو گئی، گویا کہ غیب سے ندا آئی، اے حوران بہشت اب سنگھار کر لو، جنت سنوار لی جائے۔ اللہ اللہ، میٹھے ٹھنڈے پانی کو جو ہے وہ آراستہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ روحیں جو میدان کربلا میں حسین پاک کا امتحان دیکھنے کے لیے آئی تھی، امت کا ناخدا، کعبے کا پاسبان، اللہ کے دین کا محافظ، جب گش کھا کر زمین کی طرف آیا اور زمین کی طرف گرے مولا حسین، اس وقت
نماز کا وقت تھا۔ امام علی مقام علی جدی والی سلام نے دنیا سے جاتے جاتے سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کر آپ نے جو ہے وہ گویا کہ نماز کی نیت فرمائی، اور سر سجدے میں رکھا کہ میری نماز میں ادا کر لوں۔ جیسے سر سجدے میں گیا، اللہ اکبر، چند ظالم مل کر ایک ساتھ آئے، اور آنے کے بعد امام علی مقام کی پشت پر پیر رکھ کر کے انہوں نے دھیرے دھیرے امام علی مقام کے مبارک گردن پر تلوار چلانا شروع کیا۔ بالآخر امام عرش مقام امام علی مقام علی جدی والی السلام، راکب دوش پیمبر، جس کو حضور کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جن کے لیے سجدے طویل کر لیتے تھے، جس کے لیے خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر گئے، آج اسی حسین کو زمین پر ڈال دیا گیا۔ سجدے کی حالت میں امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے منتظر تھی، وہ دوڑ کر آئی اور امام علی مقام سے لپٹ گئی۔ 10ویں محرم ہے، جمعہ کا دن ہے، جو ظہر جمعہ کا وقت ہے، امام علی مقام شہید ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور سیدہ کا لال جام شہادت نوش کر جاتا۔ امام جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ امام کا جام شہادت نوش کرنا تھا، اسی پر یہی کوئی چھوٹا موٹا ان کا ظلم نہ تھا، لیکن جیسی امام شہید ہوئے، ان لوگوں نے امام کے کپڑے بھی اتار لیے۔ کپڑے اتارنے کے بعد انہوں نے 10 گھوڑ سواروں کو امام کے لاشیں پر مقرر کیا، اور گھوڑوں کی ٹاپ سے امام حسین کے جسم کو کچلا انہوں نے۔ اور باقی یہ اتنا کرنے کے بعد حال یہ ہوا کہ مزید پھر جتنے شہداء تھے جن کی لاشیں خیموں میں پڑی تھی، انہوں نے خیمے کی طرف حملہ کیا، اور جب خیمے کی طرف حملہ کیا تو وہ لاشیں اٹھا کر کے انہوں نے گردنیں کاٹنی شروع کی۔ بیبیاں تڑپتی رہی، بیبیاں بلکتی رہی، آہو بکا کرتی رہی۔ کون فریاد سننے والا تھا؟ اس جنگل و بیابان میں دور دور تک کوئی بستی تھی، نہ کوئی غمگسار تھا۔ اللہ اکبر، نازوں کے پالوں کے سامنے گردنیں کٹ رہی تھی، لاشوں کو پامال کیا جا رہا تھا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، خیمے کو آگ لگ گئی تھی، خیمے جلا دیے گئے تھے۔ سیدہ سکینہ پاک سے پوچھنے والے نے تم کون ہو؟ تو خیال کیا یتیموں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں۔ کہا میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ چہرے پہ تماچے مارے، سیدہ سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے۔ ہائے ہائے، جو پھولوں کی سہج پر چلنے والی شہزادیاں تھی، آج ان کے چہرے پہ تماچے پڑ رہے تھے۔ اللہ اکبر، زیورات چھینے، کان کی بالیاں بھی نہ رہنے دی، حتیٰ کہ دوپٹے تک چھین لیے۔ اللہ اکبر، جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے، جن کے دوپٹوں کو کبھی کسی نے تک نہیں دیکھا، آج ان کے دوپٹے چھین لیے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک بلند قامت خاتون آگ پر چل کر کبھی خیموں کے اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے۔ میں نے پوچھا بی بی، کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنی جان سے پیار نہیں ہے؟ تو آگ پر چل کر اندر باہر کیا کرتی ہے؟ تو کہا اس میں میرے بھائی کا ایک لوتا بیٹا بچا ہے، بیمار ہے، بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ دنیا سے چلا گیا میرے بھائی حسین کی نسل ختم ہو جائے گی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس بیمار کو وہ کندھے پہ اٹھا کر آگ پہ چلتی ہوئی باہر لاتی ہے اور ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امام کی شہادت ہو گئی، امام حسین کی شہادت ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کہ حسین پاک کی شہادت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ہماری معتبر کی تو کتب کے اندر موجود ہے۔ امام بہقی جیسے لوگوں نے لکھا ہے، اللہ اکبر، صاحب بدایہ نے لکھا ہے، ابن کثیر وغیرہ نے البدایہ والنہایہ کے مصنف نے لکھا ہے
تاریخ کامل کے مصنف نے لکھا ہے، اللہ اکبر، امام سیوطی نے لکھا ہے کہ جب امام علی مقام شہید ہوئے تو رات کے وقت کہ جب آپ شہید ہوئے، شہادت ہوئی، تو دن کے وقت میں سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہنا گیا، یعنی گویا کہ سورج پر بھی یہ اثر پڑا کہ اس نے اپنا منہ شرم کے مارے چھپا لیا۔ آج کیسا دن ہے، امام حسین شہید ہو گئے، سیدانیوں کے سینے پہ تماچے مارے جا رہے ہیں، دوپٹے چھینے جا رہے ہیں، ان کے زیورات چھینے جا رہے ہیں، ان کے خیمے جلائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور پھر اس کے بعد خون برسا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی۔ لوگوں کے برتن اس خون سے بھر گئے، مٹکے خون سے بھر گئے، دیواروں پر خون برسا، جن کپڑوں پر وہ خون برسا کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، لیکن اس خون کا اثر ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، حالت یہ تھی پوری دنیا میں، زمین کے کسی خطے میں اس امام کی شہادت کے بعد جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا، بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ امام زہری فرماتے ہیں، عبد الملک بن مروان نے مجھ سے پوچھا کہ حسین شہید ہوئے تھے تو کوئی نشانی تھی، کیا عجیب بات ہوتی تھی؟ تو امام زہری نے فرمایا کہ بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ تو کہا یہ بات جو ہے وہ کسی سے بیان نہ کی جائے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن جب تک تم رہو گے ہم بیان نہیں کریں گے۔ امام زہری نے یہ بات بیان فرمائی۔ کثیر تعداد میں یہ بات ہے کہ جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا ہے بیت المقدس میں تازہ خون نظر آتا۔ 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی، خون کی، یعنی اگر یہ کہہ لیں کہ آسمان بھی خون کے آنسو رویا شہادت حسین پر تو یہ بے جان ہوگا۔ اللہ اکبر، ادھر یہ حالات ہیں، ادھر پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، سورج غروب ہوتے ہوتے ان لوگوں نے کچھ ننگا ناچ ناچنے میں کمی نہ کی، اور جب رات ہوئی سورج غروب ہوا اور پھر اللہ اکبر تو ان لوگوں نے وہ نشہ کرنا شروع کیا، شراب کا دور چلا، کھانے کے لیے